الحمد لمن خلق وخلق الخلق وملك الملك والملك والملكوت والجبروت الذي له الحمد والملك والمجد والذكر والشكر والثناء الأنور شهادة السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس آیت کریمہ کا صحیح مطلب مفہوم بیان کر سکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے بڑی بات کہ سننے سنانے کے بعد اللہ تعالی عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، یہ آیت غزوہ احد سے متعلق ہے۔ مشہور غزوہ ہے، تقریباً آپ جانتے ہی ہیں۔ اس غزوہ کے جب نقشہ تبدیل ہوا، یعنی کہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمارت میں 50 تیر انداز صحابہ کرام کو وہاں درے پہ چھوڑا کہ تم نے یہاں ہی رہنا ہے، ہم میدان میں اترتے ہیں، ہم جنگ کریں گے، تم نے یہاں ہی ٹھہرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جنگ لگ جائیں اور آپ بھی میدان میں اتر آئیں تو یہ کہیں مشرک منافق حملہ نہ کرتے مسلمانوں پر اور مسلمانوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ کیوں کہ یہ جو منافق مشرک یہ جو ہوتے ہیں یہ بس ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جی بس تھوڑی سی جگہ ملے اور ہم اندر گھس جائیں۔ تو وہاں جب صحابہ کو درے پر چھوڑا گیا، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چاہے ہماری فتح ہو یا شکست ہو، تم نے یہیں ہی رہنا ہے، تم نے یہیں ہی رہنا ہے۔ تو جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں اترے
صحابہ نے فرمایا اب ہمارا یہاں ٹھہرنا کس کام کا، بس ایسا کرتے ہیں میدان میں چلتے ہیں اور ہمارا غنیمت سمیٹتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس آیت کو شان نزول یہ ہے کہ اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بارش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحان کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں تیر لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنویں کے اندر گر گئے۔ جو ہی گرے ایک لعین شیطان بھاگتا ہوا وہ یہ صدا بلند کرتے ہوئے کہتا ہے کہ الا ان محمدا قد قتل، کیا کہتا ہے؟ الا ان محمدا قد قتل، کہ آؤ جی ان کا جو سربراہ تھا، ان مومنین کا جو سربراہ تھا، جو نبی تھا، آج وہ قتل ہو گیا ہے۔ معاذ اللہ، جب صحابہ نے یہ آواز سنی تو صحابہ جہاں بھی چہرہ تھا وہیں بیٹھ گئے، پریشانی کے عالم میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کریں۔ تو اللہ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وما محمد، اس کلام میں حسر ہے۔ علماء کرام جانتے ہیں جہاں حسر پیدا ہوگا وہاں دو جزیں ہوا کرتی ہیں، ایک جزء ایجابی، دوسری جزء سلبی۔ جزء ایجابی اللہ سے پہلے ہوتی ہے، جزء سلبی اللہ کے بعد ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما محمد، یہ پہلی جزء اور جزء بھی سلبی، پہلی جزء بھی اصول یہ ہے کہ اللہ سے پہلے جزء سلبی ہوتی ہے، اللہ کے بعد جزء ایجابی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کس کو ذکر کیا؟ پہلے اللہ نے جزء سلبی کو وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل۔ اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کیا عالم الغیب نہیں، یہ مختار کل نہیں، یہ خدا نہیں، ان پر تو ایک دن موت میں آنا تھا، ایک دن تو ان سے جدا ہونا تھا۔ اے میرے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر آج اللہ کے پیغمبر دنیا سے چلے گئے ہیں تو کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ کیا تم دین کا کام کرنا چھوڑ دو گے؟ اللہ